السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاشت کی نماز کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آخری حدیث ہم نے یہ پڑھی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی جو نماز ہے وہ 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں اور 8 بھی ثابت ہیں، یعنی پڑھنی 2 کر گئی ہیں۔ تو یہ تعداد آپ اتنی کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کی فضیلت کے بارے میں اور 2-3 حدیثیں ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے پیارے دوست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کیا 3 چیزیں تھیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر مہینہ، یعنی کہ جو عربی مہینہ ہمارے چلتے ہیں نا، اس کے جو ایام 20 درمیانی 3 روزے 13، 14 اور 15 کے 3 روزے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چاشت کی 2 رکعتیں یہ، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا، یہ 3 کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، ہمیں بھی ضرور پڑھنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے حالانکہ آپ کو اس کا کرنا بہت پسند ہوتا تھا۔ اب اس کے پیچھے بھی بڑی حکمت ہے، ہمارے لیے آسانی ہے۔ کیوں چھوڑتے؟ کہ آپ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کام کو کرنے لگ جائیں اور پھر وہ ان پہ فرض ہو جائے، یعنی کہ ہم پہ مشکل نہ ہو جائے، ہم پہ جو فرائض ہیں آلریڈی ان میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی اکثر کچھ کام کرتے، کبھی ان کو چھوڑ دیتے، کبھی ان کو کر لیتے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چاشت کی نماز کے فرض ہونے کا خوف ختم ہو گیا۔ تو جس خوف کی بنا پر رسول اللہ کبھی نماز یہ پڑھتے تھے اور کبھی آپ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب یہ نماز ہمارے لیے مستحب ہے، سنت ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ محبوب ترین عمل بن جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی فضیلت کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اس نے نماز پڑھی تھی چاشت کی، پھر اس کے لیے حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ پھر آپ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی کہ پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا۔ تھوڑا سا صبر ہے، تھوڑا سا سکون کرنا ہے۔ اب آج کل فجر کی جو جماعت ہے مختلف مساجد میں 4:15 ہے، کہیں پہ 4:30 ہے، تو سورج نکلنے کا ٹائم جو ہے وہ بھی تقریباً 4:20-25 ہے۔ تو 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ بنتا ہے، اس گھنٹے آدھے پونے گھنٹے کے اندر اللہ کا ذکر کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھنے سے آپ کو حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخری حدیث میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کرتے تو سورج کے طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھتے، جب سورج طلوع ہوتا تو پھر آپ یعنی کہ جانے کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو یہ آپ کا معمول تھا، فجر کے بعد فوراً جا کے گھر نہیں جاتے تھے، سورج نکلنے کا انتظار کرتے پھر آپ جایا کرتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔